وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین والحماۃ المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آج ہم مستحب صدقات کے بارے میں گفتگو کریں گے. کل ہم نے کہا تھا کہ صدقے کے اقسام ہیں. ان قسموں میں سے ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے. آج مستحب صدقہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ مستحب صدقہ ہر چیز کا رجوع ہم ائمہ علیہم السلام قرآن کی طرف کریں گے. مستحب صدقہ بھی ہم یہیں سے حاصل کیے، قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ بھی واجب ہے تو قرآن کا ہے، واجب نہیں ہے تو قرآن کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سب قرآن کا ہے اور نبوی ارشادات اور ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں سے ہے. یہ جہان انسانیت کو آباد کرنے کے لیے صدقے کا پروویژن اسلام میں رکھا گیا ہے. اس طریقے سے اسلام و مسلمین ایک دوسرے کے ساتھ اور اس سے ہٹ کر دوسرے مذہبوں کے ساتھ بھی، کیونکہ صدقہ جو پیسہ ہوتا ہے یا جو وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، مال کا صدقہ، مقام کا صدقہ، عقل کا صدقہ، زبان کا صدقہ، علم کا صدقہ، یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر انسانیت سے تعلق ہے. جتنا ہم ہیومینٹی کو سرو کریں گے جہان انسانیت اتنی آباد ہوں گی. جہان انسانیت کے درمیان آج لوگوں نے، دشمنوں نے دراریں ڈال دی ہیں دین کے نام سے، ایمان کے نام سے، نجات کے نام سے، اور اس طریقے سے بہت سارے فرقہ وارانہ بہت ساری جگہوں پر آج ساری دنیا اس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. ایک بدترین حالات، پہلے جیسی دنیا نہیں ہے. اب کورونا کے بعد ایک نئی دنیا تشکیل ہوگی، سوشل ڈسٹنس مینٹیننگ والی دنیا کہلائی جائے گی. وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے، ایک دوسرے کے نزدیک رہنا نہیں پسند کریں گے. یہ شاید اس طریقے کے ایک حالات آ جائیں. اللہ انسانیت کو بچائیں. منجی عالم بشریت کے ظہور میں جلد تعجیل ہو جائے تاکہ عالم بشریت پہلے جیسی محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کریں. امام علی کے بعض ائمہ کے احادیث ہم آپ کے سامنے نقل کریں گے جس کے ذریعے سے یہ مستحب صدقے کی اہمیتیں معلوم ہوگی. جو بھی عوض و بدل پر یقین رکھتا ہے وہ صدقہ دے، یعنی ریٹرنز پر. انسان وہاں پر انویسٹ کرتا ہے جہاں پر ریٹرنز ہوتے ہیں. جہاں ریٹرن نہیں ہے وہاں پر انویسٹ نہیں کرتا. انسان بزنس میں انویسٹ کرتا ہے تاکہ ریٹرنز ہوتے ہیں، دوسرے چیزوں میں انویسٹ کرتا ہے تاکہ ریٹرنز. امام علی فرماتے ہیں تم صدقے کے ذریعے سے بھی انویسٹ کرو اور اس میں تمہارا ریٹرن پکا ہے، اس میں بدل پکا ہے، عوض حتمی ہے. اور ایک حدیث میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنا مال زیادہ انفاق کرے اور زیادہ گفتار سے پرہیز کرے. امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے. اس حدیث میں دو چیزیں بیان کی امام نے. ایک، زیادہ مال انفاق کرو. دو، زیادہ گفتار سے پرہیز کرو.
انفاق سے اگر ربط ہے، یہ انفاق سے جو ربط ہے، مال انفاق کرو راہ خدا میں، زیادہ ایڈورٹائز نہیں کرو، زیادہ بیان کرتے ہوئے نہیں پھرو کہ یہ میری طرف سے میں نے اتنا کھانا یتیم خانے کو دیا ہے، میں نے اتنا پیسہ بیواؤں کی راہ میں خرچا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، زیادہ بتاؤ نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے امام علی سے نقل کیا ہے، ایک دینار کو انفاق کرنا ایک دن میں نے ایک دینار کو انفاق کیا۔ یہ امام علی سے ہے، یہ امام باقر علیہ السلام نقل کرتے ہیں اس روایت کو۔ میں نے ایک دینار کو انفاق کیا، رسول نے اس انفاق کو دیکھ لیا، پھر رسول آتے ہیں فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ ابھی صدقہ مومن کے ہاتھ سے باہر نکلتا ہے؟ باہر نکلتا نہیں ہے کہ 70 آزاد شیطان آ کر اسے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنی ویلیو ہے صدقے کی۔ ایک مومن ارادہ کرتا ہے صدقہ دینے کے لیے، ابھی ہاتھ سے باہر نکلتا نہیں ہے، 70 شیاطین سارے کے سارے گروہ بن جاتے ہیں، کیسے اس صدقے کو روکا جائے، نیکیوں کو روکا جائے۔ جیسا کہ آج کی ویسٹرن ورلڈ کے حاکم جو شیاطین ہیں، جو دنیا کے اندر انسانیت کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ آ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایران کے معاملے میں دیکھ لیں آپ، تھوڑی انسانیت نہیں بتاتے۔ یمن کے معاملے میں ان کی انسانیت ختم ہو چکی ہے، فلسطین کے معاملے میں ان کی انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ صرف اپنے استطاعت یا اپنے کیٹیگری کے برابر کے حکومتوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، غریبوں کی ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو شاید یہ یمن اور فلسطین کو ایک ایٹم بم کے ذریعے سے ختم کر دیتے۔ یہ اس طریقے کے گندے قسم کے شیاطین ہیں، یہ نیکی ہونے نہیں دیتے، ان تک دوا پہنچنے کی اجازت نہیں دیتے، ان تک نیکیاں پہنچنے کی اجازت نہیں دیتے، یہ شیاطین ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ کسی سائل کے ہاتھ جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے۔ صدقہ اللہ سے تجارت کرنا ہے، صدقہ اللہ کے ذریعے سے، اللہ سے خود ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوتی ہے صدقے کے ذریعے سے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا یہ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور بندوں سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کرتا ہے، صدقے کی، صدقہ لیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام جب اپنے بابا امام زین العابدین کے جنازے اقدس کو غسل دے رہے تھے، چند صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ جب امام کے جنازے کے پشت کی طرف انہوں نے دیکھا تو امام زین العابدین کے پشت پر یعنی پیٹھ پر، کاندھوں کے طرف ایک نشان تھا نیلے رنگ کا۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، پیشانی پر جو نشان ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے سجدے کا، لیکن یہ پشت پر کیا نشان ہے؟ امام نے فرمایا کہ میرے بابا نے رات کے اندھیروں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں، سختیوں میں، راحتیوں میں، ہر عالم میں ایک فریضہ اپنے سے جدا نہ کیا، وہ تھا غریبوں کی خدمت، صدقات کو پہنچانا۔ وہ اتنا لے کر جا کر پہنچاتے تھے کہ اس کا نشان پشت پر رہ گیا۔ اب آئیں صدقے کے فائدے دیکھتے ہیں، کیا فائدہ ہے صدقے کا۔ واجب صدقہ ہو یا مستحب، ہر ایک کا فائدہ ہے۔
کسی چیز میں فائدہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اخروی فائدہ یہ ہے آخرت میں جزا یعنی نیک جزا حاصل ہوتی ہے اس سے، صدقے کے ذریعے سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صدقے کے ذریعے سے اللہ کا خشم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے صدقہ دینے والے کے لیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں آگاہ رہو، جو بھی ایک صدقہ انفاق کرے گا، 1 روپیہ، ہماری زبان میں ایک ویلیو کے طور پر بیان کیا گیا، 1 روپیہ سے مراد 1 روپیہ نہیں، یعنی ایک پیٹ بھر کر کھانے والے کھانا، ہر درہم کے وزن پر اس کو جنت میں کوئی احد کے وزن کا جزا ملے گی۔ مثلا ایک آدمی کو آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، 50 روپے کا میلز آپ نے اس کو فراہم کیا، پیٹ بھر کر کھایا، یعنی ہر روپیے کا اوپر خدا نے یہ جزا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صدقہ خدا کے ہاتھ پہنچتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے صدقہ خدا لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، ہے نا، اذا ملختم فتؤجر اللہ بالصدقۃ، جیسے غربت احساس کرو تو اپنے صدقے کے ذریعے سے اللہ سے تجارت کرو۔ کوئی چیز، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ ریکارڈ نہ کرتا ہو، ہر عمل فرشتہ ریکارڈ کرتا ہے، لیکن صدقہ اتنا برتر عمل ہے کہ فرشتے نہیں، خود خدا ریکارڈ کرتا ہے۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے، صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بس صدقہ دو اور خوف نہ کھاؤ، یہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں۔ صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ جتنا آپ صدقہ دیں گے راہ خدا میں، ایک آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، شیطان کی کمر ٹوٹے گی، 2 جس کو صدقہ دیا آپ نے اسے ٹینشن ریلیف ہوگی، اس کا دل اچھائیوں کی طرف لگے گا، ورنہ جس کے اوپر ٹینشن ہوتا ہے اس کے اوپر شیطانی قبضہ ہوتا ہے۔ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، بے ایمان موت کو، توبے کی مہلت دیتا ہے۔ برے اموات جو آج کل آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب عمر طولانی کرتا ہے، روزی کو زیادہ کرتا ہے، روزی کو زیادہ کرتا ہے اور افلاسی کو دور کرتا ہے۔ مریض کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اس کی شفا کے لیے صدقہ دے۔ صدقہ بربادی سے محفوظ رکھتا ہے، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، گھروں اور شہروں کو آباد کرتا ہے صدقہ، جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یعنی چیریٹی سسٹم، یہ ایک اکانومی کا سسٹم ہے، یہ اسلامک گورنمنٹس کے اندر اسلام جو سارے احکام رکھا ہے فروع دین میں سے، جس کے اندر ہر چیز ہے، نماز، روزہ، حج، یہ سب الہی عبادی، یہ زکوٰۃ و خمس سے اکانومی کا سسٹم ہے، جہاد یہ آپریشنز ہیں جو اسلام مختلف جگہوں پر کرتا ہے دشمنوں کے خلاف، منافقین کے خلاف، اور جو تحجم لاتے ہیں ان کے خلاف، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب انسانی سسٹم کو درست کرنے کے لیے تاکہ نیکیوں کے نزدیک رہیں، برائیوں سے دور رہیں، اور تولا اور تبرہ، انتخاب کا طریقہ، دوست اور دشمن کو کس کے ساتھ رہنا ہے، کس سے براءت کرنا ہے۔ چیریٹی اس میں سے ایک بڑا اسلامک اکانومی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جسے آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کا مال اشرار کے تصرف سے محفوظ رکھتا ہے صدقہ، یعنی اشرار، کبھی اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے آنکھوں پر کہ اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا، بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے محفوظ رہ جاتی ہیں، آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کیسا میرا محفوظ رہ گیا، آپ کے صدقوں کا نتیجہ ہوتا ہے یہ۔ فائدہ مند تجارت ہے دنیا و آخرت میں، جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی تھی، اذا ملختم فتؤجر اللہ بالصدقۃ،
جیسے ہی تمہیں غربت کا احساس ہو اللہ سے تجارت کرو۔ ذہنی سٹریس اور وسوسے اور خوف کو برطرف کرنے کا بہترین ذریعہ ہی ہے۔ انسان سٹریس میں جب آ جائے تھوڑا صدقہ دے، انسان جب وسوسے میں آئے صدقہ دے کر اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں، خوف میں آئے وقت صدقہ دیں، کیونکہ یہ سب حفاظت کرتی ہیں۔ یہ سب ایک یوں کہا جائے کہ سپر ہے، انسانی سپر۔ 1 درہم کا صدقہ 10 راتوں کی نمازوں سے افضل ہے۔ یہ واجب نمازیں نہیں، مستحب نمازوں سے افضل ہے۔ اگر روایت میں اگر ابو قیس کا پہاڑ سونا ہو جائے اور صدقہ دیا جائے تو 1 واجب رکعت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ سونے کا پہاڑ۔ یعنی اگر 10 راتوں کی نمازوں سے افضل ہے کہا جاتا ہے صدقہ، یہ مستحب نمازیں ہیں۔ یہ ہر احسان چاہے وہ مالدار کا ہو یا فقیر و مسکین، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ ہر احسان، یہ نہیں کہ صرف پیسوں کے ذریعے سے۔ ایک غریب آدمی ایک چھوٹے امیر بچے کو پانی پلا دیا، اس کی پیاس بجھایا اس نے، یہ احسان نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے داستانیں آپ کو ملیں گی بادشاہی زندگیوں کی۔ ایک آدمی نے کسی کی مدد کر دیا، امیر آدمی کی، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ چاہے نصف خرمے کا ہی کیوں نہ ہو، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقے کے دستورات بھی ہیں۔ انفاق کا دستور، نہ زیادہ افراط نہ زیادہ تفریط، نہ اس طریقے سے اپنے اموال کا دہانہ کھول دو کہ سارے کا سارا ایک وقت ختم ہو جائے بعد میں پچھتانا پڑے، نہ اس طریقے سے بند رکھو کہ تمہارا مال اسی ایک بند اس میں تجوری میں سڑ جائے۔ اس لیے نہ افراط نہ تفریط، جتنا دینا ہے جتنا خرچ کرنا ہے اتنا خرچ کرو، کیونکہ اگر ہم ہاتھوں کو پوری طور سے کھول لیں گے تو پانی اوپر نہیں ٹکتا، اگر پوری طور سے بند کر لیں گے تو بھی پانی نہیں ٹکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیوٹرل رکھیں اپنے چلو کو، اسے چلو کہا جاتا ہے، جس میں پانی ٹک جاتا ہے۔ بہرحال بقیہ انشاءاللہ پھر کل ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔